جب ہم عام آدمی، ہمیں خود کو پتا ہے کہ ہم جب بات چیت کرنے میں لگ جاتے ہیں یا کسی مسئلے مسائلوں میں آمدہ ہو جاتے ہیں بات کرنے کے لیے، تو اکثر اپنی حد کو پار کر لیتے ہیں with all the good intentions as well. اور اسی وجہ سے میرا سوال یہاں پر ہے کہ ہمیں کیسے، ہم اپنے اوپر یہ اپنے نفس پہ کس طرح سے قابو کریں، اور ہم اپنے آپ پہ یہ سیلف مانیٹرنگ کیسے کریں کہ ہم ایک عام آدمی سے کہیں کسی موضوع کے ماہر پہ یا رہنما بن کے یا عالم بننا نہ شروع کر دیں. تو یہ سیلف مانیٹرنگ کے لیے اگر ہمیں کوئی گائیڈنس آپ دیں تو بہت ضروری، بہت شکریہ ہوگا آپ کا. اور دوسرا یہی کہ عام آدمیوں میں تو خیر ہم اپنے آپ کو پھر بھی سنبھال لیتے ہیں، لیکن علماؤں کی طرف سے اور رہنماؤں کی طرف سے آپ کیا تاکید کریں گے کہ وہ عام آدمیوں کو جو ہے اسلام کی کس طرح سے انٹروڈکشن دیں کہ ہم اس کو اپنی پرسنل لائف میں پریکٹیکلی استعمال کر سکیں، بنسبت کہ اس کو ہم ڈسکشنز کا حصہ بنا لیں؟ تمام علماء کو لوگوں کا پیر مرشد نہیں بننا چاہیے، انہیں معلم بن کے رہنا چاہیے. یعنی ایک استاد جیسے شفقت سے تعلیم دیتا ہے تو ان کا رویہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیں، وہ ان کو مطمئن کرنے کی صحیح کریں. اگر کسی چیز کو وہ نہیں جانتے تو بتا دیں کہ میں اس چیز کا جواب نہیں دے سکتا، آپ کسی دوسرے عالم کی طرف رجوع کر لیں. جس طرح سے آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں طب میں اب یہ روایت بن گئی ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو بھیج دیتا ہے کہ یہ فلاں فن یا فلاں علم کے تم اسپیشلسٹ کے پاس چلے جاؤ. تو علماء کو بھی یہ اخلاقیات اپنانی چاہیے. ایک تو یہ کہ وہ خود ایک معلم کی جگہ پہ کھڑے ہوں، اس سے آگے نہ بڑھیں، اپنی بات طالب علمانہ انداز میں پیش کریں، اپنے آپ کو پیغمبر کی جگہ نہ رکھیں، اور کوشش کریں کہ لوگوں کے اندر چیزوں کو پرکھنے، ان کی تنقید کرنے، ان کے بارے میں شائستہ سوال کرنے کا جذبہ پیدا ہو، کیونکہ اسی سے علم بڑھتا ہے. اور وہ ان کی رہنمائی کریں، ان کو گائیڈ کریں کہ تم فلاں چیز کو جاننا چاہتے ہو تو یہ پڑھ لو یا اس چیز کو سمجھ لو. تو ہمارے علماء کو اپنی یہ تربیت کرنی چاہیے. اس وقت جو زیادہ تر علماء ہیں، یعنی بڑے اچھے لوگ ہر جگہ موجود ہیں، وہ ہر فرقے میں موجود ہیں اور ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، لیکن زیادہ تر لوگ اپنے لب و لہجے میں، اپنی بات چیت میں فتویٰ باز قسم کے ہو کے رہ گئے ہیں، اور ان کا جو طریقے گفتگو ہے وہ ایک معلم یا استاد کا طریقے گفتگو نہیں رہا. تو ہمارے پیغمبر نے ان کو یہ بتایا ہے کہ بعثت معلما، اپنے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ مجھ کو ایک استاد بنا کے بھیجا گیا ہے، معلم بنا کے بھیجا گیا ہے. تو معلم اپنے شاگردوں کے ساتھ جو شفقت کا، محبت کا، ان کی ترقی کا، ان کو آگے بڑھانے کا، ان کی ذہنی نشو و نما کرنے کا طریقہ کرتا ہے، وہی ہر عالم کو اختیار کرنا چاہیے. عام لوگوں کو، علماء کو بھی توجہ دلانی چاہیے، بلکہ علماء کیا، یعنی سب دانشوروں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے لوگوں کو کہ وہ اپنے حدود سے نہ بڑھیں. اور ہر آدمی کو شام کے وقت جب وہ لیٹتا ہے تو اپنا احتساب کرنا چاہیے. اور یہ شروع سے ہمارے کالجوں میں بھی، ہمارے اسکولوں میں بھی جس طرح یہ سکھانا چاہیے کہ شہریت کیا ہے، قانون پسندی کیا ہے، اسی طرح یہ بھی بتانا چاہیے کہ علم کے حدود کیا ہیں. میرے آنے سے پہلے جو ڈاکٹر صاحبہ گفتگو کر رہی تھی وہ بھی یہی بتا رہی تھی کہ جب آپ کسی کو کوئی تعلیم دیتے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں تو اب ایک آدمی ہے وہ آپ کو کہہ دے گا کہ جی میں تو فلاں کام کرتا ہوں، میں تو روزہ رکھتا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ہوتا. تو یہ بڑی غیر ذمہ دارانہ بات ہے، اس لیے کہ مرض میں فرق ہے، آدمی میں فرق ہے. تو ہمیشہ جو فیصلے کرنے چاہیے وہ اس فن کے عالم کی رہنمائی میں کرنے چاہیے. آپ کو اپنی صحت کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے تو یہ جو گویا اپنے ہی طور پر نسخے تجویز کرنے کا عمل ہے، یہ سخت خطرناک ہوتا ہے. میں آپ سے سچ عرض کر رہا ہوں، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، کہ میں نے اپنی زندگی میں، آپ دیکھیے ہر گھر میں ڈسپرین ہوتی ہے، وہ بھی اگر کبھی لی ہے تو اپنے قریبی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے لی. تو یہ ضروری ہے، یہی تہذیب ہمیں اپنی کرنی چاہیے. تو یہی معاملہ میں بہت ادب کے ساتھ گزارش کروں گا، دین میں بھی ہونا چاہیے. یعنی ہم بہت تھوڑے علم پر بہت اصرار سے گفتگو کرتے ہیں. ہم ہمیشہ طالب علم بن کے رہیں، اس سے ہم سیکھیں گے، ہمارا علم بڑھے گا. جیسے ہی ہمیں احساس ہو کہ مجلس میں کوئی شخص ہم سے بہتر جانتا ہے تو ہم سوالات کریں،
ہم اپنے طالب علمانہ رویے سے چیزوں کو سیکھیں. جیسے ہی کوئی نئی بات ہمارے سامنے آئے تو ہم مخاطب پر پل نہ پڑیں، بلکہ اس سے سوالات کر کے اپنے علم کو بڑھائیں، اس میں اضافہ کریں. کوئی نیا لفظ سنیں تو جا کے اس لفظ کو یاد کریں. ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی فلاں لفظ جو بولا وہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، ذرا آسان بات کریں. ہمارا حال یہ تھا کہ اگر کوئی نیا لفظ سنتے تھے، نیا اسلوب سنتے تھے، تو اللہ کا شکر کرتے تھے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہوا ہے. تو اگر آپ سچے طالب علم بن جائیں اور ہمیشہ اپنے آپ کو یہ سجیسٹ کریں کہ مجھے طالب علم سے آگے کوئی قدم نہیں رکھنا، اور اس میں کسی کا کوئی فرق نہیں ہے. دیکھیے، ایک سطح وہ ہے جس میں ایک عام آدمی طالب علم ہے، ایک سطح وہ ہے کہ میرے جیسا شخص جس نے ایک خاص علم میں 40-50 سال صرف کر دیے ہیں، وہ بھی طالب علم ہے، اور اس سے بھی بڑے اہل علم موجود ہیں. تو ہر جگہ طالب علم بن کے سیکھنے کا عمل کرنا چاہیے. جیسے ہی آپ اپنی یہ تربیت کریں گے، اور یہ خود احتسابی سے ہوتی ہے، بار بار اپنے آپ کو توجہ دلانی چاہیے کہ سننا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، سوال کیسے کرنا ہے، اور ہمارے نظام تعلیم کا اس کو حصہ بننا ہے.